बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। जी, मैं इस वक्त पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में मौजूद हूँ, जहाँ पे अब से कुछ देर कबल वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए वोटिंग हुई। और आपको ख़बर भी देता चलूँ, शहबाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान के 23वें वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुके हैं। उनको 174 वोट जो है वो पड़े हैं। ताहम उनके मुखालिफ उम्मीदवार अगरचे शाह महमूद कुरैशी की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराए गए थे, लेकिन वो बाइकाट कर गई। तहरीक इंसाफ पूरी की पूरी असम्बली से जो है बाइकाट कर गए हैं। और साथ जो है ये भी उनका ऐलान किया गया कि हम जो है वो इस्तीफ़े देते हैं। ये इस्तीफ़ों का मामला जो है वो आज इमरान खान जो साबिक वज़ीर आज़म हैं, वो आज यहाँ असम्बली में आए और यहाँ पर उन्होंने अपनी पार्लियामानी पार्टी जो है उसकी सरबराही की। और उसके बाद इस्तीफ़ों का इज्तिमाई तौर पे या मजमूई इस्तीफ़ों का जो है वो फ़ैसला किया गया है। और इमरान खान का मौक़िफ़ या उसकी तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ यही है कि हम मज़ीद अब इस असम्बली, ये जो आप देख रहे हैं कौमी असम्बली, हम इस मज़ीद असम्बली का जो है वो हिस्सा नहीं रह सकते। तो इसी वजह से हम जो है इस्तीफ़े दे के अवाम में जाएंगे। तो यूँ तहरीक इंसाफ जो है वो बाइकाट कर गई है कौमी असम्बली का भी, और इसके साथ साथ उन्होंने की जानिब से इस्तीफ़ों का भी ऐलान जो है वो वाज़ेह तौर के ऊपर कर दिया गया है। इसी वजह से शहबाज शरीफ के इंतखाब का जब प्रोसेस शुरू हुआ तो हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक भी रुकन जो है वो नज़र नहीं आया। तो अब पाकिस्तान की दीगर जो पार्लियामानी पार्टी हैं उन्होंने मिलकर शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म में पाकिस्तान मुंतखब कराया है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि तहरीक इंसाफ के जो हैं वो बहुत सारे लोग, अब मैं एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बता सकता, तादाद नहीं बता सकता, 121-20 लोग थे, लेकिन अब जो उनके अपने थे, लेकिन बहुत ज़्यादा मुनहरिफ अरकान हैं, तो वो पीटीआई जो है वो छोड़ चुके हैं या लेकिन उन्होंने अपना वोट कास्ट नहीं किया। छोड़ चुके यानी कि ऑफिशियली तो नहीं छोड़ा, उनको नोटिस तो खुद इमरान खान की जानिब से भेजा गया था कि मेरे अदम एतमाद पर मुझे वोट ना दें, मेरे खिलाफ था। ये अपोजिशन जमातों जो पहले अपोजिशन थी अब हुकूमत में चली गई है, उनकी ये कोशिश और कामयाबी, बल्कि कामयाबी ये रही कि उन्होंने मुनहरिफ अरकान को जो है वो रिज़र्व में रखा कि अगर अद्दी गिनती का आगे पीछे मसला हो तो मुनहरिफ अरकान को उस वक्त हम वोट डालने के लिए लेके आएंगे। लेकिन जो वैसे ही गिनती उनकी सियासी जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके साथ मिला के इनकी गिनती जो है वो पूरी हो चुकी थी। जब गिनती पूरी हो चुकी थी और तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि हम क्यों इनको जो है वो ख़तरे में डालें कि कल को, चूँकि 63A का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है, तो हो सकता था कि पार्टी पॉलिसी पर इनहराफ पे कहीं इनको जो है वो नाअहली का सामना ना करना पड़ जाए। तो इसी वजह से इनके लिए तरीके जो है अपोजिशन, उसने इनको फोर्स नहीं किया, बल्कि इनका वोट भी जो है वो कास्ट नहीं कराया, ताकि अगर कहीं इनको डिसीट होना पड़ गया तो मसला इनके लिए बढ़ सकता है। तो इसी वजह से वो महफूज ही हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ अगर मजमूई तौर के ऊपर असम्बलियों से इस्तीफ़े देती है तो क्या सारे के सारे इस्तीफ़े देंगे? 120-21 अरकान जो हैं उसके, तो वो सारे के सारे इस्तीफ़े देंगे या कुछ लोग नहीं देंगे? क्या पार्टी उसको मजबूर कर सकती है? तो ये चीज़ें अभी देखना जो है वो बाकी है कि कितने लोग जो हैं वो असम्बलियों से इस्तीफ़े देते हैं, आया देते भी हैं या सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है। लेकिन सुनने में यही आ रहा है जी हम लॉन्ग मार्च करेंगे, इस्तीफ़े देंगे। अब वही पुरानी सियासत, जैसे वो डी चौक में इमरान खान पहले लेके आया था एक यूथियों का एक तूफ़ान बदतमीज़ी, जो डी चौक पे नाचता रहा, गाता रहा, 128 कितने दिन वो बैठा रहा, ठीक है ना, और खाली कुर्सियों से खान खिताब करता रहा था और मीडिया को मजबूर किया जाता रहा कि आप जो है वो दिखाओ, आवाम को दिखाओ कि ये समंदर को ठाठा मारते हुए आवाम का समंदर है। तो यूं खाली कुर्सियों से खिताब को दिखा दिखा के तो फिर खान जो है वो हुकूमत में आया, 3.5 साल से ज़ायद का हुकूमत किया। और उस हुकूमत में उसने क्या किया, बात ये है। अब वो एक
बैरूनी साजिश के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा है, लेटर के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका मुझे हटाना चाहता है, अमेरिका मेरे खिलाफ था। ओ भाई महात्मा, तूने काम ही ऐसा कौन सा किया है कि अमेरिका तुझे हटाना चाहता है? बात यह है कि तुझसे तो मुल्क चलाया नहीं जा सका, चीनी तू नहीं कंट्रोल कर सका, डीजल तू भी नहीं दे सका, पेट्रोल से लेकर हर चीज़ में जो है वो अद्वियात 900% तक तूने महंगी कराई हैं। एक लुटेरों का बाजार तूने गर्म किया हुआ था। तो फिर अब ये कहे कि मुझे वक्त नहीं मिला, ये नहीं था, वो नहीं था, तो ये सब बुलशिट है, बकवास है। अवाम इसको रिजेक्ट कर चुकी हैं। माँ सिवा चंद जो इसके अरकान हैं, जो इसके पार्टी के लोग या कुछ यूथी है जो शायद अब इसके साथ हैं, लेकिन वो भी वक्त की धारा देखकर शायद अपना रास्ता जो है वो बदल लें। लेकिन एक चीज़ सामने हो चुकी है, एक चीज़ सामने आ चुकी है कि अब वो पुराना पाकिस्तान जो है वो बहाल हो चुका है। नए पाकिस्तान की नहुसत से, इस जादू टोने वाली सरकार से, इस तवीज़ गंडू पे चलने वाली सरकार से अवाम की जो है वो जान छूट चुकी है। अब नए वज़ीर आज़म जो हैं वो शहबाज शरीफ मुंतखब हो चुके हैं और आज शाम को ही 8 बजे उनकी तकरीब हलफ बरदारी है। मैं आपको बताता चलूँ, ये कौमी असम्बली है, ये मेरे पीछे में देख रहे हैं वो जहाँ पे आपको फ्लैग भी है, ये कौमी असम्बली की बिल्डिंग है। मैं उसके ऊपर छत समझ लें या मेरे ऊपर भी इसका है, लेकिन उसके कॉरिडोर समझ लें, वहाँ पर मौजूद हूँ। लेकिन ये मेरे पीछे मैं आपको दिखाऊँ, ये मेरे हाथ का निशान जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, वो जिसके ऊपर 2 फ्लैग नज़र आ रहे हैं आपको, ये सदर हाउस है। ठीक है, ये सदर हाउस है। तो अब सदर हाउस में 8 बजे तकरीब हलफ बरदारी है बाद नमाज अफ्तार, जिसमें शहबाज शरीफ जो है वो मुल्क के 23वें वज़ीर आज़म का जो है वो हलफ लेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जो पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातें हैं जिन्होंने इस पूरी काविश के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दिया, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही जो है वो रूए रवां है तरीके अदम एतमाद लाने में के लिए। आसिफ अली जरदारी की जो मुफाहमती पॉलिसी है उसने तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को यकजा किया एक एजेंडे के ऊपर, और वो था कि इमरान नियाज़ी से छुटकारा। और शायद मैं आपको ये भी बताऊं कि सदर आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह में कुछ अर्सा कबल 2 या 3 माह हुए हैं, इसने नवाब शाह में खिताब करते हुए वाज़े तौर के ऊपर यही कहा था ना कि अब ये मेरे पास आए हैं और मुझे कहते हैं कि जरदारी साहब आप मुझे फार्मूला दो। तो जरदारी साहब का ये कहना था, मैंने उनको ये कहा कि मैं फार्मूले क्या दूं, आपके फार्मूलों ने मुल्क का ये बेड़ा गर्क किया है, मुल्क का सत्यानाश किया, और अब आप मुझे कहते हो फार्मूला दो। तो उन्होंने कहा कि एक शर्त पे फार्मूला मिलेगा नए हुकूमत का या नए के पुराने पाकिस्तान में वापसी का, वो फार्मूला ये होगा कि आप इमरान से जान छुड़वाओ। तो फिर हमने देखा कि वही एस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी इस लेवल पे, इस नतीजे पे पहुंची कि इमरान से छुटकारा जो है वो पाकिस्तान के मफाद में है। तो फिर ये पाकिस्तान की फिर मिल मिला के हमने देखा कि जो एफर्ट्स की गई, इत्तेहादी इमरान खान के तोड़े गए, और वो फिर मुनरिफ अरकान यानी कि फिर ख़ुद तहरीक इंसाफ के अपने अरकान को जो है वो अपोजिशन के साथ लेके आया गया। ताहम वो 63A वाले पार्टी पॉलिसी से नराफ की वजह से उनके वोट तो कास्ट ना हुए, लेकिन एक बात साबित हो गई कि इमरान खान अक्सरियत भी ऐवान में खो चुका, एतमाद भी खो चुका, और इसी वजह से अब वो मज़ीद वज़ीर आज़म भी नहीं है, और साफ ज़ाहिर वज़ीर आज़म बन चुके हैं शहबाज शरीफ, और पुराने पाकिस्तान भी बहाल हो चुका। 8 बजे उनका जो है तकरीब हलफ बरदारी भी है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि इस पूरी कहानी का रूए रवां जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। तो अभी जो एक स्कीम पेश की जा रही है कि इस नई हुकूमत में किसको क्या मिलेगा, तो यही कहा जा रहा है कि शायद 12 मिनिस्टर होंगे, 10 से 12 मिनिस्टर ख़ुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के होंगे, शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा में या उसकी जो कबीना है उसमें होंगे, और फिर ये भी कहा जा रहा है कि 7 मिनिस्टर जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के होंगे, और इसी तरीके से शायद JUIF के 4 मिनिस्टर कहा जा रहा है, और फिर 2 मिनिस्टर शायद MQM के 2 मिनिस्टर जो हैं वो भी हैं मेरे ख्याल में MQM के हैं, और यूँ बाकी जो है अपना अवामी नेशनल पार्टी उसको का एक, बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप एक, और जमहूरी वतन पार्टी शाहजहान बुगटी वाली उसको एक जो है वो मिनिस्टर
منسٹری دی جائے گی یا وزارت دی جائے گی تو یوں جو ہے وہ ایک سکیم ترتیب دی گئی ہے کہ متحدہ حکومت کی، یعنی کہ اپوزیشن جو ہے اب وہ متحدہ اپوزیشن تھی تو اب وہ متحدہ حکومت ہی کہلائے گی نا، تو وہ متحدہ اپوزیشن یوں ترتیب اس کی دی گئی ہے اور یہ ملک چلائیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے ایسا کیا کیوں؟ دیکھیں، عمران خان کو ہٹانا مقصد نہیں تھا سچ میں، شاید پولیٹیکلی جو ان کا مقصد تو اور تھا۔ عوام چاہتی تھی عمران کو ہٹایا جائے، مہنگائی اتنی تھی کہ 180 روپے کلو والا گھیو اس عمران نیازی کے دور اقتدار میں آپ کو 480 روپے میں مل رہا تھا یا مل رہا ہے، ابھی تک بھی مل رہا ہے، تو عوام تو چاہتی تھی ہٹایا جائے۔ تو پھر اس کے بعد مین جو اپوزیشن چاہتی تھی وہ یہ تھی کہ عمران خان نے جو ہے وہ نیکسس کار بنا لیا تھا جو سابق ہے ISI چیف جنرل فیض کے ساتھ، اور وہ نیکسس یہ تھا کہ میں آپ کو نیکسٹ آرمی چیف بناؤں گا، آپ مجھے نیکسٹ PM بناؤ۔ تو ان دونوں کی آپس میں گوٹی جسے کہتے ہیں گوٹی فٹ ہو گئی تھی، تو اس کے نتیجے میں پورا پاکستان جو ہے وہ تباہ و بربادی کے کنارے جا رہا تھا۔ آرمی کے اندر بھی تحفظات تھے، پارلیمنٹیرینز میں بھی تحفظات تھے، اور پھر صرف یہی نہیں، اس عمران خان کی خباثت یہاں تک ہی ختم نہ ہوئی کہ آرمی کے ساتھ کھلواڑ کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے جو ہے وہ نئے انتخابات کو چرانے کے لیے جو نیکسٹ انتخابات ہیں اپنے طور کے اوپر ایک ریفارمز کرا کے اور چیزیں اس نے طے کرا لیں، اور یہ کہا کہ ہم جو ہے وہ جو ریفارمز اس نے بنائی اس میں اس نے یہ چیزیں طے کرا لیں، کچھ اس طریقے سے ترتیب بنائی کہ نیکسٹ الیکشن جو ہے وہ جب بھی ہوں تو اس میں PTI جو ہے وہ اکثریت حاصل کرے، اور اس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے استعمال سمیت اور بھی جو چیزیں ہیں وہ بھی انہیں کی جانب سے کی گئی۔ اپوزیشن نے جو ریفارمز کی تجاویز دی تھی اس کو انہوں نے مسترد کر دیا۔ جی، اپوزیشن کی ریفارمز کی جو تجاویز تھیں اس کو عمران خان نے یا عمران خان کی حکومت نے مسترد کر کے اپنے طور کے اوپر ریفارمز کر کے، تو انہوں نے ایک پورا میکنزم بنایا ہوا تھا کہ الیکشن جو نیکسٹ ہونے ہیں اس کا مینڈیٹ بھی جو ہے وہ چوری کیا جائے، بیان ہی ایسے جیسے 2018 کا مینڈیٹ چوری کر کے اس مسلط رجیم کو، اس کٹھ پتلی رجیم کو ہمارے سروں پہ مسلط کیا۔ تو یوں اب اس رجیم کا تو خاتمہ ہوا، لیکن اب یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ جس کی یہ یوتھیے لگے ہوئے ہیں ایک سوشل میڈیا پہ، اور ویسے بھی ایک وہ کہتے ہیں نا پیالی کے اندر طوفان برپا کیا ہوا ہے، اور جی عمران خان کو نکالنے کے لیے جو ہے امریکہ متحد ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اچھا جی، ابھی پہلی بات امریکہ نے اس نے کیا ہے کہ امریکہ اس کا حکومت گرانے کے لیے متحد ہوا ہے؟ پہلی بات آپ بتاؤ نا اس نے کیا ایسا کیا؟ میرا آپ سے سوال ہے، اپنا جواب کمنٹس میں دے سکتے ہیں کہ کون سا ایسا اس کا مین وجہ ہے۔ ابسولوٹلی ناٹ، تو ویسے ہی معاملہ ہی فیک ہے، جھوٹ ہے، اچھا اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ اچھا پھر یہ جو لیٹر ہے یہ لیٹر بھی تو جھوٹ ہے۔ اچھا کہا جاتا ہے جی ہمیں دھمکی دی گئی ہے، وہ بھائی کس نے دھمکی دی ہے؟ خود یہ بھی مان رہے کہ ہمارے سفیر کا لکھا ہوا لیٹر ہے۔ جب آپ کے سفیر کا لکھا ہوا لیٹر ہے تو اس کی اتھینٹسٹی تو یوں ختم ہو گئی، تو آپ کیسے امریکنز کو بلیم کر رہے ہیں؟ اور پھر انہوں نے انٹرنیشنلی اصل میں مطلب اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ یوتھیاں جو ہے نا وہ تو ویسے ہی دماغ سے آ رہی ہیں، سچ بات ہے، اپا دماغ سے آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو ایک چورن اس نے بیچنے کی کوشش کی جس میں اس کو کافی حد تک کامیابی بھی ملی کہ مجھے عوام سے جب میں وزیر اعظم نہیں رہوں گا تو مجھ سے پوچھا جائے گا کہ بھئی آپ کی نیلی کی وجہ سے چینی اتنی مہنگی ہوئی، گھی اتنی مہنگا ہوا، یہ ہوا وہ ہوا، قرضے آپ نے اتنے لے لیے، فلاں کر لیا، جو کچھ اس نے 2 نمبریاں کی ہوئی ہیں، تو وہ اس سے پوچھ گچھ ہونی تھی۔ تو اس نے اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے صرف ایک ملبہ بنا دیا، ایک جواز بنا دیا کہ مجھے ریموول کے اندر میرے وزیر اعظم کی عہدے سے ہٹانے کے پیچھے وجہ ہی جو ہے نا وہ امریکہ ہے۔ تو اب ہماری عوام تو ویسے ہی بولی ہے، اور اینٹی امریکن سینٹیمنٹس بہت زیادہ ہے ہماری عوام میں، اور اگرچہ ہمارے جو خود ان کے لوگ باہر امریکہ میں پڑھتے ہیں، اور ہر پاکستانی کی خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ امریکہ کی طرف جاؤ۔ جیسے آپ نے افغانستان میں جب انخلا تھا افغانستان میں امریکہ کا، تو دیکھا نہیں کہ امریکن طیاروں کے ساتھ کیسے افغانی جو ہے وہ لٹکے ہوئے تھے، اور یوں اگر کل آج اعلان ہو جائے تو شاید پورا کا پورا پاکستان جو ہے وہ امریکہ جانے کے لیے امنڈ آئے گا، لیکن جب امریکہ کی بات آتی ہے تو وہ یوں بات کرتے ہیں کہ ہم امریکہ کے خلاف ہیں۔ ٹھیک، عجیب لوگ ہیں، بہرحال آپ بھی اس چیز سے واقف ہو، ہم بھی واقف ہیں۔ تو یوں اس نے اپنے بابا
عمران خان نے اپنے سیاسی بابا روحانی بابا حمید گل والا کارڈ کھیلا ہے. حمید گل اس کی نیپیاں تبدیل کرتا تھا, پھر اس کے بعد پاشا اور وہ دوسرا جو ہے جب اس کا نام بھولا ہوا ہے, ایک جنرل ضیاء پاشا صاحب تھے اور ایک اور بھی ISI کے جنرل ظہیر الاسلام, تو وہ اس کی نیپیاں جو ہے وہ تبدیل کرتے رہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ برل اپنے آپ کو خیر اب میں کیا کہوں, تو چونکہ اس کو سبق جو ہے وہ لطیف کیا نام ہے اپنا حمید گل نے پڑھایا ہوا ہے, تو یہ حمید گل والے سوچ اور اسی پہ یوتھیوں کو بھی اسی پہ اس نے قائل کر لیا, اور یہ سب یہی سمجھتے ہیں کہ وہ بھائی امریکہ تو آپ کو فون تک اس نے نہ کیا, آپ نے کام ہی ایسا کیا کیا ہے کہ امریکہ آپ کے پیچھے ہے. بھٹو شہید کی آپ مثالیں دیتے ہو, اس نے ایٹم بم بنایا تھا, اس نے کانسٹیٹیوشن دیا تو اس نے ریاست کو ریاست بنایا. آپ نے تو ایک ریاست کو جو ہے وہ کیا بنایا. بات سننے کی ہے نا کہ عمران خان نے اس ریاست کو کیا ایسا دے دیا کہ اس کے خلاف ہو گیا امریکہ. کون سا تو نے ریاست پاکستان کی عوام کی فلاح کے لیے تو نے دودھ کی نہریں بہا دی تھیں یا کچھ بھی ایسا کر دیا تھا؟ اور نتھنگ بھائی, یہ سب جھوٹ اور بکواس ہے, اور یہ بھی انشاءاللہ سامنے آ جائیں گی چیزیں تو سب پتہ چل جائے گا. برحال اس کو مزید اب اسکیپ نہیں ملنے لگی, اور میں ویسے بھی وہ کوئی لاش ہوتی ہے نا, یہ تبدیلی کا جنازہ نکلا نا, سچ بات تو یہی ہے نا, تبدیلی کا جنازہ نکلا, تبدیلی مردہ ہو گئی, عمران نیازی والی تبدیلی. تو اب جب جنازہ ہوتا ہے, جب میت ہوتی ہے, تو یار تو 3 روز کے سوگ کا تو ویسے بھی فطری ایک ہے نا اجازت, تو قدرتی طور پہ 3 روزہ سوگ منایا جاتا ہے. تو یہ یوتھی جو سڑکوں میں نکلے ہیں, ان کو سوگ منانے دو, اپنے دل کا بھڑاس نکالنے دو, تو خیر ہے, کیا ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ہم ویسے بھی ان کے لیے پرانے پاکستان میں واپسی کا جو ہے وہ عام معافی کا اعلان کیا گیا ہے, اور شہباز شریف نے ویسے کہا کہ ہم کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیں گے, ہم کسی کے خلاف کوئی سیاسی کارروائی, کسی کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں کی جائے گی. تو بہرحال دیکھتے ہیں اب آگے کیا ہوتا ہے. عمران خان کا رجیم جو ہے وہ ختم ہو گیا, نیا رجیم جو ہے وہ آ چکا ہے. عمران خان کو جو لے کے آئے تھے وہ نیوٹرل ہوئے تو اس کا رجیم ختم ہوا, ورنہ اس سے پہلے اپوزیشن کتنی اٹیمپٹس کرتی رہی. یہ اب امریکہ کا رونر ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے, مجھے پتہ ہے, پوری دنیا جانتی ہے کہ بھائی کتنی اٹیمپٹس ہوئی, کتنی کوششیں کی گئی تھیں اپوزیشن کی جانب سے ان کو ہٹانے کے لیے, لیکن کبھی ان کے ممبر اٹھا لیے جاتے تھے, کبھی سینیٹر اٹھا لیے جاتے تھے, تو وہ بیچارے کامیاب نہیں ہو رہے تھے. اب وہ کامیاب ہوئے ہیں, تو اس کو جب نظر آ رہا ہے وہ کامیاب ہو رہے ہیں, تو یہ کہہ رہے ہیں جی امریکہ سازش کر رہا ہے. تو اس ٹائم جو پہلے وہ ہٹا رہے تھے, اس ٹائم امریکہ سازش نہیں کر رہا تھا. یار بس کیا کریں, اور یوتھیوں کا بھی دماغ ایسا ہے, اب ان سے بندہ کیا کرے. تو اسی وجہ سے آپ بھی اپنا خیال رکھیں, اپنے ارد گرد کا بھی خیال رکھیں, اور ایٹ دی اینڈ کہ ملک کے لیے دعا کریں. یہ جو اداروں کے خلاف پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے, یہ جو عدلیہ کے خلاف پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے, یہ جو آرمی کے خلاف پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, اور آپ کو بھی کرنی چاہیے. اور اپنے طور کے اوپر بھی آپ کوشش کریں کہ کوئی بھی آپ کا دوست جو ہے اس کو کہیں بھائی یہ سیاست دان آتے جاتے رہتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ادارے تو یہی ریاست پاکستان کے ادارے ہیں نا, ان کو تو یہی رہنا چاہیے نا. ان کے خلاف سازش یا ان کے خلاف گالم گلوچ جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے. اس سے ریاستی اداروں جو ہے وہ کمزور ہوتے ہیں, اور ہم اپنے ریاستی اداروں کے خلاف ہمیں نہیں جانا چاہیے. دیکھیں, کوئی فرد واحد کے خلاف آپ جا سکتے ہو, لیکن اداروں کے خلاف جانا جو ہے وہ بنتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ادارے آپ کے اور ہمارے ادارے ہیں. جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کتنے افسوسناک ٹرینڈ چل رہے ہیں عدلیہ کے خلاف, خود آرمی کے خلاف, اور خود آرمی چیف کے خلاف, چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف. تو یار یہ چیزیں زیب نہیں دیتی, کسی بھی مہذب ملک میں مہذب قوم کو یہ چیزیں زیب نہیں دیتی. ٹھیک ہے. اب باہر کے جو طریقے انصاف کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اوورسیز پاکستانیز, ان کو کیا پتا کہ پاکستان میں گھی کتنے کا روپے کا کلو ملتا ہے. اور وہ بھی میری ایک اوورسیز پاکستانی سے بات ہو رہی تھی, جرمنی والے دوست ہے, اس سے میں نے پوچھا, کہتا ہے بھائی ہم تو دعا کرتے ہیں کہ بہت اچھا ہوا یہ چلا گیا. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے یہ صرف وہ اوورسیز یوتھیز ہیں جو رو رہے ہیں, جن کی آنکھوں میں آپ کو آنسو نظر آ رہے ہیں, جن کو پاکستان کا کک کا ہی نہیں پتا. ٹھیک ہے نا, جن کے اوپر پاکستان میں ہونے والا مہنگائی اثر ہی نہیں کرتی. کہتا ہے ہم وہاں پہ جو مزدوری کرتے ہیں اور ہم یہاں پہ آ کے جب اس کو خرچ کرتے تو ہمیں لگ پتہ جاتا ہے کہ کتنا مہنگائی ہے پاکستان کے اندر. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے واقعی وہی بات ہے کہ پیالی میں طوفان لے کے آنے کی کوشش ہے, اور اس سے بڑھ کے اور کچھ بھی ایسا نہیں ہے. تو بہرحال ایٹ دی اینڈ میں آپ سے بھی یہی کہوں گا
کہ ختم کرتے کرتے پھر بات بڑی ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں تھیں جو آپ تک پہنچانا ضروری تھا، اور آپ کو بھی مبارک ہو، یہ جمہوریت کی فتح ہے، یہ پاکستان کی فتح ہے۔ دیکھو جو کچھ بھی ہوا سیاسی وابستگیوں سے بالا تر ہو کے، یہ پاکستان کے اندر جو کچھ ہوا یہ کانسٹیٹیوشنلی ہوا نا، آئین پاکستان کے مطابق ہوا، جمہوری طریقوں کے مطابق ہوا، اور ہمیں اس ساری چیزوں کو جو ہے وہ ویلکم کہنا چاہیے۔ اور یہ سیاست ہے، یہ چلتی رہتی ہے، چہرے بدلتے رہتے ہیں، لوگ آتے رہتے ہیں، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کسی بھی کے خلاف اتنی حد تک یا نفرت تک چلے جانا چاہیے۔ اور خاص کر آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ بھی نا یہ جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے چاہنے والے ہیں یہ اتنے گتھم گتھا ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ خوبصورتی تو سیاست کی، ڈیموکریسی کی، یہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ اختلاف جو ہے وہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے، آپ بھی اس سے واقف ہیں، اختلاف جمہوریت کا حسن ہے، اور جمہوری جو روایات ہیں اس میں حوصلہ افزائی کی جاتی ہے جو اپنا وہ اختلاف ہوتا ہے۔ تو اگر دیکھیں ایک گھر کے اندر بھی نا آپ کو ملیں گے کہ کوئی آپ کو پی ٹی آئی کا سپورٹر ملے گا، ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت میں رہنے والا، کوئی ایک بھائی آپ کو پی ٹی آئی کا سپورٹ کرتا ہوا ملے گا، ایک پی ایم ایل این کو سپورٹ کرتا ہوا ملے گا، ایک جو ہے وہ آپ کو پیپلز پارٹی کا ملے گا، یوں ماں کسی اور کو سپورٹ کرتی ہوگی، ابا کسی اور کو سپورٹ کرتا ہوگا، بہن کسی اور کو سپورٹ کر رہی ہوگی۔ تو یوں ہم دیکھتے ہیں یہ ہماری ڈائیورسٹی ہے، پولیٹیکل ڈائیورسٹی ہے، اور یہ خوبصورتی بھی ہے، اور ایسا ہونا بھی چاہیے، لیکن یہ رہتے ایک چھت کے نیچے ہے، ایک چھت کے نیچے جو ہیں وہ یہ لوگ رہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ پاکستان کی بھی خوبصورتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کو ہمیں جو ہے وہ برداشت کرنا چاہیے کھلے دل کے ساتھ۔ رشتوں کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اس نفرت میں اتنا نہیں جانا چاہیے کہ ہم اپنے رشتے، اپنی جو روایات ہیں، اپنے جو اقدار ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ اس سیاست کے لیے جو ہے ان کو بھیڑ چڑھا دیں۔ یہ لوگ کسی کے بھی نہیں ہیں سچ میں۔ بہرحال ایٹ دی اینڈ یہی ہے کہ بھئی ریاست پاکستان کے اداروں کا خیال کریں، اور کوئی بھی ایسا اقدام نہ کریں، اور مذمت بلکہ کریں جو ایسا کچھ کر رہی ہے۔ ایٹ دی اینڈ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔